السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خادم قوم و ملت محمد ذاکر رضا، صورت گجرات۔ میں تمامی ہندوستانیوں سے بالعموم اور تمام مسلمانوں سے بالخصوص کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کئی دنوں پہلے گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا۔ دکانیں، مارکیٹس، ریلوے، بسیں، یہاں تک کہ ایئرپورٹ بھی سیل کر دیے گئے۔ ایک خطرناک مرض جو کرونا وائرس کے نام سے معروف ہے، اس کی ہلاکت خیزیوں کے مد نظر یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس بیماری سے متاثر صرف ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ملک کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ اس بیماری اور اس وبا سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن کیا جائے۔ تمام چیزیں بند کر دی گئیں اور بار بار مسلسل حکومت کی طرف سے بھی اور ڈاکٹروں کی طرف سے بھی یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، بلا سخت ضرورت کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، ایک دوسرے سے دوری بنا کے رکھیں، بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں۔ مگر افسوس کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان باتوں کو انسنی کر رہے ہیں اور اس معاملے میں اکثر لوگ سیریس نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں، بلکہ اس بات کو بہت ہلکے میں لیا جا رہا ہے۔ اور یہ باتیں مسلمانوں میں زیادہ پائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری قوم کی بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ طرح طرح کی باتیں غیر بنا رہے ہیں اور اسے میڈیا پر پیش کیا جا رہا ہے، اور یقیناً یہ ہماری قوم کی نااہلی کہیے، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ گلیوں میں، نکڑوں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور جب پولیس کی گاڑی وغیرہ آتی ہے تو بھاگ رہے ہیں بے تحاشا۔ میرے بھائیوں، اس کی ہلاکت خیزیوں کو سمجھیں۔ آپ کو کیوں گھروں میں رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کیوں آپ کو ایک دوسرے سے دوری بنا کے رکھنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے؟ کیوں یہ قلم نافذ کر دی گئی 144؟ کئی لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، کئی لوگ مار کھا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کریں، اپنی قوم پر رحم کریں، اپنے بال بچوں پر رحم کریں۔ یہ بیماری بہت خطرناک ہے۔ یاد رکھیے، پولیس کا یا حکومت کا یا ڈاکٹروں کا، اگر آپ بیمار ہو جائیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہمارا آپ کا ہے۔ اگر آپ بیماری میں مبتلا نہ ہوئے تو بھی ان کا کوئی نقصان اور نفع نہیں ہے، اس میں ہمارا آپ کا بھلا ہے۔ آپ پر زور دیا جا رہا ہے، مگر ہماری قوم کے اکثر لوگ بازاروں میں بلا ضرورت نکل رہے ہیں، نکڑوں پہ جمع ہو رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں،
یاد رکھیں، ہمیں آپ کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے آپ اپنے گھروں میں رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ رہیں۔ بار بار ہاتھ منہ دھونے کے لیے ڈاکٹروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی وہ تو 1450 سال پہلے سرکار نے ہمیں حکم دیا، بار بار وضو کریں، کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، یہ ساری چیزیں وضو میں ہیں، تو اس پر عمل کریں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ بازاروں کی طرف جا رہے ہیں، باہر جمع ہو رہے ہیں، ذرا سوچیں کہ حکومت نے حکم دے دیا، آرڈر دے دیا گورنمنٹ نے کہ مسجدوں میں نہ جائیں، تو آپ مسجدوں سے رک گئے، تو جو قوم مسجدوں سے رک سکتی ہے کیا وہ بازار سے نہیں رک سکتی؟ کیا وہ گلی کوچوں میں جمع ہونے سے باز نہیں آئے گی؟ مسجد میں آپ کو نماز سے نہیں روکا گیا، بلکہ آپ کو اجتماع سے روکا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور اس کے بارے میں طبی حقائق اور میڈیکل سائنس کے ماہرین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وائرس جو ہے، یہ جو کیڑا ہے، یہ ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے، چھونے کے ذریعے سے، ایک دوسرے کی سانس کے ذریعے سے، چھینک کے ذریعے سے۔ اس پر غور کریں۔ جب جمع ہونے سے مسجد میں روکا گیا تو کیا گلی کوچوں میں ہم لوگ جمع ہو رہے ہیں؟ کیا اس کا خدشہ مسجد کے باہر ختم ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائی۔ اور آج جو یہ لاک ڈاؤن ہے، دیکھا آج ہم نے ہے، مگر یاد رکھیں کہ آج جہاں میڈیکل سائنس پہنچی ہے اور اس بیماری کا کوئی علاج اب تک کوئی دریافت نہ ہو سکا، اس لیے سب سے بہتر طریقہ جو دنیا نے سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے سے فاصلہ بنا کے رکھیں، دوری بنا کے رکھیں، اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ جائیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور یہ چیز دنیا کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم جب مذہب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں جب ہمارے آقا کی زندگی میں اور ان کی احادیث مبارکہ میں نظر آتی ہیں تو ہمارا ایمان اپنے مذہب پر اور پختہ ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی ذات پر ہمارا یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ لاک ڈاؤن جو آج کے دنیا کے ماہرین نے، میڈیکل سائنس کے ماہرین نے اور دیگر ذہین لوگوں نے یہ طریقہ اس بیماری سے بچنے کا نکالا ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے، فاصلہ بنا کے رکھا جائے، ایک دوسرے سے دور رہیں، مگر یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ میں چند حدیثیں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کا ایمان اپنے نبی کی اور اپنے خدا کی ذات پر اور مضبوط اور مستحکم ہو جائے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم بالطاعون بعرض فلا تدخلوها۔ پرانے وقتوں میں جیسے آج یہ وبا پھیلی ہے، بیماری پھیلی ہے، پرانے وقتوں میں ایک وبا پھیلتی تھی اور بڑی مشہور تھی، اسے طاعون کی وبا کہتے ہیں، پلیگ جسے کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کے حوالے سے، اس وبا کے حوالے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها۔ فرمایا جب تم کبھی سنو کہ فلاں علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہے، فلا تدخلوها، تو تم وہاں نہ جاؤ، وہاں داخل مت ہو، اس جگہ پر نہ جاؤ۔ ہمیں جانے سے روکا گیا جس علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ باہر والا بندہ وہاں نہ جائے، اور آگے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ بِعَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، اور جو کوئی شخص پہلے سے وہاں موجود ہے
وہ اپنے شہر سے باہر نہ نکلے، اپنے علاقے سے باہر نہ نکلے۔ دنیا میں آج جو اعلان ہو رہا ہے، یہ جو لاک ڈاؤن ہے، یہ کیا ہے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر نہ جاؤ، دوسرے شہر والے اس شہر میں نہ آئیں۔ یہ تو 1400 سال کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مگر یہ بات تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیان کر دی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں تو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں داخل نہ ہو، جہاں بیماری ہے وہاں نہ جاؤ، اور جو لوگ وہاں پہلے سے موجود ہیں وہ لوگ وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں یہ روایت جو عرض کی جا رہی ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا، فرمایا کہ جس کسی شخص کو اگر یہ طاعون کا مرض لگ جائے تو وہ شخص اپنے شہر ہی میں رہے، دوسری جگہ نہ جائے، صابرا صبر کرتا ہوا، یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اور یہ بات کا یقین رکھے کہ جو میرے مقدر میں جو مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے یہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے تو مجھے پہنچ رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں الا کان لہ اجر شہید، اگر وہ بندہ اس بیماری میں اپنے شہر میں رہے اور صبر کرتا رہے، احتساب کرتا رہے، اور یہ یقین رکھے کہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے یا بیماری پہنچی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور صبر کرتا رہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے، مقام شہادت اسے عطا فرماتا ہے۔ بعض محدثین نے اس حدیث کے حوالے سے فرمایا کہ اگر اس شخص کو اس بیماری سے نجات مل بھی گئی، شفا مل گئی، تو بھی اللہ تعالیٰ اسے شہید کا اجر عطا فرمائے گا، اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک حدیث، یہ تو شہر کے حوالے سے دو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، مگر ایک حدیث پاک میں اس سے زیادہ بھی بیان کیا گیا، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَيْسَ مِن رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو طاعون کا مرض لاحق ہو جائے، وہ مرض میں مبتلا ہو جائے، فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ، تو وہ اپنے گھر ہی میں ٹھہرا رہے، وہ اپنے گھر ہی میں ٹھہرا رہے صبر کرتے ہوئے اور اللہ کی رحمت سے امید باندھے ہوئے، کان لہ مثل اجر شہید، اس شخص کو بھی اللہ تعالی شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ کرونا وائرس کے تحت جو بتایا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے سے دور رہو، یہی تو بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے فرما چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آپ سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد حضرت علی سے روایت فرماتے ہیں، یعنی دو طرح کی ہم نے حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں، ایک تو ایک شہر سے دوسرے شہر نہ جائیں، جہاں بیماری ہے اس شہر میں باہر والا شخص نہ جائے، اور جہاں وہ رکا ہوا ہے وہ بندہ کہیں باہر نہ جائے۔ اب یہاں جو فرمایا گیا کہ اپنے گھروں میں رہیں، فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ، حضور نے فرمایا صابراً، اپنے گھر میں ٹھہرا رہے صبر کرتا ہوا۔ اور ایک دوسری بات یہاں آج کے اس دور میں کرونا کے مرض میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں، فاصلہ بنا کے رکھیں، اپنے گھر میں بھی رہیں تو 1 میٹر کی بات کی جا رہی ہے۔
اس کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں بھی محروم نہیں کیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے، ہر مقام پر ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جذام کے حوالے سے، وہ بعض لوگوں کو جو جذام کا مرض ہو جاتا ہے اس بیمار کے حوالے سے فرما رہے ہیں وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ فَلْيَقُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيدُ رُمْحٍ، سرکار فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی جذامی سے ضروری بات اور گفتگو کرنی ہو تو اس سے اتنے فاصلے پر کھڑے رہو اور اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کر گفتگو کرو کہ بینکم و بینہم قید رمح، کہ تمہارے اور مریض کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہو، ایک نیزے کا فاصلہ رکھ کر کے کھڑے ہو کر اس سے جو ضروری گفتگو کرنی ہے وہ کیا جائے۔ نیزہ جو ہے یہ 6 سے 8 فٹ کا ہوتا ہے، یہ سوشل ڈسٹینسنگ حدیث پاک میں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کلم المجزوم وبینک وبینہ قید رمح او رمحین، جب کسی مجزوم سے، جذامی شخص سے جس کو جذام کا مرض ہو گیا ہے، اس سے اگر تمہیں کوئی ضروری بات چیت کرنی ہو تو ایک نیزہ یا 2 نیزے کی دوری سے اس سے بات کریں، یعنی یہاں فرمایا 6 سے 12 فٹ، نیزہ 6 فٹ کا ہوتا ہے، تو ایک روایت میں جو فرمایا 6 فٹ کا فاصلہ ہو، دوسری روایت میں فرمایا کہ 2 نیزوں کی دوری کے فاصلے سے، یعنی یہ 12 فٹ ہو گیا۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ آج یہ میڈیکل سائنس کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بیمار سے 6 فٹ کا فاصلہ، یعنی وہ تو میٹر کا فاصلہ کہہ رہے ہیں، مگر ابھی جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جہاں کرونا وائرس کے مریض جس روم میں رکھے گئے تو وہاں جب انہوں نے باقاعدہ چیک کیا تو وہ جراثیم کہ اڑنے کی جو طاقت ہے اس کی طاقت اب بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً 10 سے 12 فٹ وہ اڑ سکتا ہے، وہ ہوا میں پرواز کر سکتا ہے۔ تو ذرا سوچیں آپ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی بہترین تعلیم پہلے عطا فرمائی۔ ہاں اس کو یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ کوئی بندہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ مجھے بیماری اڑ کر لگی ہے، بذات خود بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیماری عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیماری نہیں عطا فرماتا۔ مگر طبی حقائق کو، میڈیکل سائنس کی سچائیوں کو بھی ہمیں آپ کو مد نظر رکھنا ہے۔ بیماری بذات خود کسی کو نہیں لگتی، ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہمارا عقیدہ بیماری پر نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ مگر یہ جو حالات ہیں اس کے پیش نظر ہمیں اور آپ کو احتیاطی تدابیر بروئے کار لانے کی سخت ضرورت ہے۔ اپنی قوم سے، مسلمان نوجوانوں سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ ان چیزوں پر عمل کریں اور گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلیں۔ اس سے ہماری قوم بھی بدنام ہو رہی ہے اور میڈیا کو بھی ایک موقع مل رہا ہے ہمیں بدنام کرنے کا۔ لہٰذا یہ مہینہ رمضان کا چل رہا ہے، اس مقدس اور پیارے مہینے میں کیوں نہ آپ ذرا دیکھیں نا، اسلامی شریعت میں ہمیں اعتکاف کا بھی حکم دیا گیا۔ کتنی بڑی عبادت ہے اعتکاف! کیا ہے اعتکاف؟ یہی تو ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ تو اپنے گھر کا گوشہ پکڑ لیں، اپنے گھر کے ایک کمرے میں آپ محصور ہو جائیں، اعتکاف کے طریقے سے عبادت، ریاضت، تلاوت، توبہ، استغفار کرتے رہیں۔
یہ کیجئے نا، اس میں بھلائی ہے، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں گے، ہمارا بھلا ہو جائے گا، اور حکومت جو احکامات نافذ کر رہی ہے اس پر بھی ہمارا عمل ہو جائے گا۔ تو یہ اعتکاف میں سب سے کٹ کر کے ہمیں ایک گوشہ پکڑ لینا ہے۔ اور ظاہر بات ہے گھر سے ہم بار بار باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے، لوگوں میں جائیں گے، ٹائم پاس ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، یہ ٹائم پاس کا وقت نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ اور جب ہم یہ دوستوں کے ساتھ ہمارا دل لگ رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس دل کو اللہ رسول کی یاد سے جوڑ دیں، ہاں؟ اپنے دل میں اللہ کا، اس کے نبی کا، پیغمبر کا خیال دل میں جما لیں، اور ایسا جما لیں کہ پھر وہ تنہائی تنہائی نہ رہے۔ استاد زمن علامہ حسن رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھیں اور اپنے دل میں اللہ رسول کی یاد کو جما لیں تو تنہائی تنہائی نہ رہے گی، وہ انجمن ہو جائے گی۔ اللہ پاک میری ان گزارشات پر ہماری قوم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔